الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من لا يذكرون أعمالنا أمري هذه أيام إسماعيل साधारण साथ हो रही है इसलिए आप लोग मेरी गैर मालूम मुझे मालूम है कि मैं कोई मेरा हूँ आप गए हूँ उसमें प्यार करना है मैं अपने जीवन में जो सुना रहा हूँ हो सकता है कुछ सुना नहीं हो यहाँ मेरे ख्याल में आया कि इस सहायक मार्ग से
جو انہوں نے بیان کیا عجیب اور غریب انداز سے، اس میں سے کچھ حصہ سناؤ۔ یہ کتاب صاحب معرفت ہے، جو بہت بڑے شعر کی تاریخ ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے اس کی اس کا مقدمہ بھی لکھا ہے جو قابل دید ہے، کیونکہ سارا ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس کتاب سے یہاں سنایا ہوگا اور اپنے وطن میں سنایا کرتا ہوں۔ تھوڑا سا میں اس کا سناتا ہوں۔ میری طبیعت فصل اول روزے کے بیان میں، روزے کے بیان میں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کی 3 قسمیں ہیں۔ روزے کی 3 قسمیں، پہلا صوم عام ہے، پہلا روزہ عام روزہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ یقین ہے، جو نبی کے روزہ میں ولی کے روزہ میں عام لوگ سب روزہ یقین ہے۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے اندر بڑا روزے کی بہت اہمیت ہے۔ ہم بچے سنبھالتے تھے، بچیوں سے کہاتے تھے کہ دیکھو اللہ کا روزہ، اس کی قدر کرنا، اس کا خاتمہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس کے پورے برکات سے محروم ہے۔ اخیر میں 28 رمضان اور 29 رمضان کو بھیجتے تھے اپنے سامنے، جتنے خانقاہ کی ضرورتیں تھے ہر روزے میں بھیجتے تھے کہ یہ بات سنو کہ روزہ ہے، اس کی قدر کرو۔ اور سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ اس کی ضروریات سے اس کو محفوظ رہو، سو رہو، لیکن لنگ باتیں نہ کرو۔ خانقاہ میں بہت سے تبرے تھے، تو مجلس سے پہلے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے یہ تجسس نہیں، کیونکہ سامنے سے بڑے کہتے ہیں تجسس کرتا ہے اور دفعہ داخل وقت رہتا ہے، وہی لوگ شما کر دیتا ہے کہ حضرت کیوں بھیجتے ہیں تجسس کے لیے حالات۔ دیکھو بھائی، اگر تجسس کیا جائے میں چاہتا ہوں اس کو لایانی اللہ وہ باتیں نہ کرو، بہت اس کے خلاف لایانی اللہ وہ باتیں نہ کرو۔ لہٰذا خود جاتی ہے مجلس سے بات ہے جو 10 بجے نکل جاتے نہیں تھی وہاں بدل چرچر سے ہمارا نہیں تھا حضرت خود بیٹھتے ہوئے راستے کی بڑی بیٹھ ہے ٹرکٹر زیادہ ہے، ٹرک نہیں مگر اسی میں مگر مبارک مہینہ شاہ رمضان مبارک مہینہ ہے، اس کی قدر کرو گے تب کچھ دے گا۔ وہ خود کوئی فقیر نہیں ہے، وہ دولت لے کے آیا ہوا رہتا ہے۔ جب اس کی تم قدر کرو گے تو تمہاری طرح متوجہ ہوگا، اس کے پھر برکات سے خود کو مالا مال کرے گا۔ اس وقت اپنی قدر تو کرو۔ رمضان بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں۔ مہمان عظیم ہے، اس مہمان عظیم کی قدر کری جائے تلاوت کلام اللہ سے، اور سب سے زیادہ وہ باتوں سے احترام سے۔ اللہ ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ حضرت کے بعد شاندار بہت کسی کو سلمان سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ کب تک سنو گے؟ خود ہوتے تھے تراویح میں تو سنتے ہی تھے اور سنتے تھے، حافظ قرآن دیتے ہی۔ پھر ہمارے بھائی صاحب ارشاد بھی بلاتے تھے، ان سے سنتے تھے، پھر تحقیق کو بھی سنتے تھے، اس بار سنتے تھے۔ اور لوگوں نے کہا کہ حضرت کو وفات کے
وجہ یہی ہے کہ اس سال تلاوت قرآن بہت فرمایا ماشاء اللہ ایک ختم کر لیجیے کئی ختم کر دیجیے اور مجلس کے بعد نکل جاتے ریسٹوریٹ آتے تو دھوپ ڈالتی تھی تب بھی جاتے تھے کبھی کبھی میرا نام فرماتے تھے میں چلا جاتا ہوں یہاں سے تو تم کیوں چاہتے نہیں گیا نہیں چاہنے کے لیے گیا قرآن شریف پڑھنے کے لیے گیا تھا قرآن شریف سے حقیقی تلاوت کرنے والے کتنے لوگ ہیں اس میں بہت معاویہ میں رہتے تھے قادری ایسا بھی ہوتے تھے سب حقیقی تلاوت کرنے والے جس نے کہا کہ یو پی میں 52 ضلع ہیں ہر ضلع سے ایک آدمی ایسا ہونا ہے جو حقیقی تلاوت کرے تم نے معلوم نمایا یہ بھی تلاوت ہے تم نے اپنا نام لکھو ہوا تو نہیں بھائی لیکن میں نے نام لکھا ہوا حقیقی تلاوت کرنے والے میں جو 52 تھے میں ہمارا بھی نام بھی ہے لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہو کوئی دعا کیجیے آپ کو حقیقی تلاوت کرنے والے بہت سے تلاوت کلام اللہ کے کلام کی تلاوت اس کے اندر بہت برکات ہے بہت انوار ہے اس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کتاب صحیح پہ معرفت ہے بہت زبردست کتاب ہے یہ آپ سے صحیح پہ معرفت اس کا نام ہے اس کے حکم دیکھیے گا سمجھ آئے گا کتنے بڑے کو تو ہمیں کہیں ہم سے کہیں حکم نہیں دے دیا ہمیں پڑھاتا ہوں نے تو سادی اس کو پڑھتے ہی سب معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کے 3 قسمیں ہیں ہمیں تو معلوم ہے ایک ہی چیز معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کی 3 قسمیں ہیں پہلا سو میں عام ہے پہلا روزہ ہم لوگ کا ہو گیا پہلا سو میں عام ہے اب جلدی سے سمجھ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ پہلا روزہ عام روزہ کیسا ہوتا ہے جس کے معنی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے روزہ نہیں چاہتے کوئی غلط نہیں ہے خانقاہ تو یہی ہے یہی ہونا چاہیے خانقاہ کی پوری حرکت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت تمام جاتے تھے اسی لوگ ماشاء اللہ جانے لگے گھر کرنے لگے ہوتا ہے مریض میں اور بائک بڑھاؤ سے یہی رہے ضروری بہت چاہتے تھے ہمارے بچا ہے کئی آدمی تھے بڑے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ آنا نہیں جاؤ گے کہا سامنے سے جو بات ہے مشاہدے بیان کی نہیں یہ لکھا ہوتا ہے وہ جو باتیں بیان کرتے ہیں حضرت کی وہ شہادت مشاہدے کی ہے روایت کی نہیں لوگ آتے تھے حضرت ہم لوگ آنے آئیں گے ہم سے تھوڑے جب نہیں آتے تھے کرنے لگ نہیں آئے اس کی بدلتی آتی خون دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے نانا تیرے دیوانے کو آج ہی دیوبند کے مسجد کے اسی طرح بننے کا بیان تھا مجھے یاد آ جائے حضرت مولانا شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند کی جو مسجد اسی طرح والی مسجد ہے دارالعلوم دیوبند دیوبند کی اسی طرح کی مسجد اس میں حضرت امامت کرتے تھے
امامت کرتے تھے تو آتے ہیں کہ اذان بھی دیتے تھے تو روٹی سادی دے دیتے تھے، سادہ تو ملتا نہیں تھا، اور لے کے چلے جاتے تھے، وہی سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ کوئی مسافر آ گیا تو اس کو بھی شریک کر لیا، اگر ایک ہے تو ایک دفعہ دو دفعہ خود بھی کھا لیا، اور نہیں تو پاپا ہی کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے ان کے انعامات کو تو نہیں دیتے ہیں، ان کے مجاہدات کو نہیں دیتے۔ باورچی بھی کہتا تھا حالت کی اثر کے بعد بڑھا کے ٹھیک ہے کبھی بچے اچھی روٹی دو، گرم گرم روٹی دو، یہ تو مدرسے کی روٹی بھی نہیں دیتا، چلا جاتا ہے اس میں نمک سے یا شکر سے زندگی گزارتی۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ ایک پیسہ نہیں رہتا تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے مجاہدات جو ہمارے لیے معین ہو، اصلاح کے لیے ضرور کریں۔ مجاہدہ بھی بہت کسی چیز کا چپ رہنے کا بھی مجاہدہ ہے۔ ہمارے حضرت روزے میں بولے نایابی باتوں سے بتاؤ، قرآن شریف کی تلاوت کرو یا سو نایابی باتیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارا عجیب و غریب شخصیت تھی، اور رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت اور تلاوت کی بڑی اہمیت۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے گھرانے میں ہر آدمی حقیقی تلاوت کرنے کے تیار ہو جائے، نہیں تو ایک حقیقی تلاوت لکھا ہے کہ ہم حقیقی تلاوت کریں گے، میں نے بھی لکھا جو انعام مہینہ ہے، اپنی چیز کھا نہیں سکتا، بھوک لگی ہوئی کھا نہیں سکتا، پیاس لگی ہوئی پی نہیں سکتا، ممبئی پلا ہے، اپنی چیزوں بھی اپنے کو کنٹرول رکھے ہوئے، خاص طور پر دیکھیے سب چیزیں سڑی ہوئی ہیں، لیکن آدمی کو بھوک میں لگی ہے، لیکن ہاتھ بڑھا نہیں سکتا۔ ہمارے حضرت جب ہم لوگ چھٹی نکال افطار کرتے تھے تو گھڑی چلی، لیکن دیکھو آواز ہو رہی ہے، ہمارے دیکھو مسجد اذان ہو رہی ہے، وہی اذان ہوتی ہے، جب ہماری مسجد اذان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق دے، مولانا پر ان کی سیرت پڑھو، ان کے مجاہدات پڑھو، جب کچھ مجاہدہ کرو۔ اگر زیادہ مبتلا ہو دنیا پوری دار غرور ہے، وہ تو چاہتی ہے زیادہ غرور میں رہے، ہم کو دار میں حقیقت میں جانا ہے، ہمارے اخلاص میں جانا ہے، ہمارے ایمان میں جانا ہے، متحد کپڑا پہننا ہے، متحد کھانا کھانا ہے، تب کچھ کامیابی تو کام یہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی، لیکن مجھے کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ کتنا ہم کو ذکر کرتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا راشد کا نام ذکر کثیر کرو، ہم کہتے ہیں جگہ فرق پڑا کرتی وذکر اللہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم صحابہ کو فرما رہے ہیں بس کثیر لعلکم تفلحون۔ اس وجہ سے ہر عالم نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، ہر عالم کے لیے ایک ویل ہونا چاہیے جو بین اللہ و بین اللہ اس سے ایک ویل ہونا چاہیے کہ اس ویل پر ایسا قبضہ ہے کہ کسی کو خبر نہیں نہ ہو اور آدمی کہاں سے کہاں پہنچے۔ ایمان والوں،
तुम्हारे लिए रोजे लिखे गए हैं। तर्जुमा ये सारा तर्जुमा भी किया है। या ज्यादा मशहूर किताब नहीं है, मुझको भी नहीं जाती है। ये किताब दी गई है वो सारा ये सबसे ज्यादा लेता हूँ मुझे जो जाने की ये भी किताब है। अपने तौहीद को दुरुस्त करो तब तुम शहादत में आगे शहादत में सुनो तब मैं तौहीदी ये बात है तवज्जो जब खड़ा है फिर तुझसे चीजें कैसे पहुंचा फरमाते हैं या क्योंकि रोजे में प्यास की तकलीफ भूख की मुशक्कत होती है, इसे बाई ताला ने ये पसंद नहीं कर पाया कि इस तहरीक को अपनी निस्बत होते वाली की तो बड़ा बड़ा फर्ज किया गया है। क्योंकि रोजे में मुशक्कत है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो अल्लाह ताला को गवारा नहीं हुआ कि अपने बंदों को ऐसी चीज का हुक्म दे जिसमें मुशक्कत हो। क्या खुद नहीं कहा, कतब तो नहीं कहा, कतब तो सौ नहीं कहा, कुछ मजबूर में पाई जा रहा था मुसलमान नहीं होता किसने लिखा अल्लाह ने कुछ जाहिर नहीं किया। बोले कहने की अच्छा कहते कतब तो मैंने तुम पर फर्ज किया है, नहीं क्या अल्लाह अपने बंदों पर रहम करके फरमाया भाई जरूरी था, हर जगह किया गया है, इसमें तुम पर भी फर्ज कर दिया गया। ये जो एक कुछ बात है तुम्हारा फिर एक पहले को तुम्हारे ये मुसीबत नहीं है कि तुम पर आएगी, मतलब पहले लोगों पर आएगी, उन्होंने जैसे अदा किया तुम्हारे जिम्मे लाजिम है उम्मत मोहम्मदिया के लोग उसी तरीके से चल करते अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की निस्बत हासिल करके फाइजुल मराद हो जाओ। चूंकि तुम पर लिखा गया है, किसने लिखा है, इसी मकसूद क्या है, फाइल को मजबूत रखा जाता है। तो इस तरह पर अपने की तरह मंसूब नहीं किया तो मैंने लिखा, क्योंकि इसमें मुशक्कत है तो अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि अपने बंदों को मुशक्कत वाली चीज का हुक्म करे। क्योंकि रोजा में प्याज की तकलीफ और भूख की मशक्कत है, इसे बारी ताला ने पसंद नहीं फरमाया कि इस तहरीक को अपने से निस्बत दे, लेकिन जब अपनी शान रहमत मौफर को जाहिर करना चाहा तो गाय के लुत्फों पर पैसा फरमाया कतवा रब तुम्हारा नफ्स रहमत। जब कहीं ऐसा हुआ तो कहा कतवा रब को तुम्हारे रब ने लिखा, रहमत लिखा है, वहां तो ये कहा लिखा गया और अपने में लिखा गया रहमत को लिखा गया, तुम्हारे रब ने रहमत को अपने ऊपर लागू किया तो मफरत को अपने ऊपर ले लिया। जब तुम अपनी कमजोरी और शिद्दत ज़ौक़ के बाद इस हुक्म को बजा लाया जो तेरे लिए लिखा गया था, तो अल्लाह ताला अपने फज़ल और कमाल जलाल इज्जत गहराई के साथ जो अपने लिए लिखा अपने ऊपर लाने फरमाया वो उससे कैसे पूरा नहीं करेगा, क्योंकि वो कहने बात करे पूरा है अल्लाह ताला पूरा है। जब ये बंदा जो भी है, कमजोरी भी है, भूख लगी है, प्यास लगी हुई है, सब खाना पहला सामने मौजूद है, नहीं खाना है, तो कहना है कि जब बंदे ने बावजूद भूख के खाना नहीं खाया, बावजूद प्यास से पानी नहीं पिया, तो जो उसके लिए जरूरी था कुदरत में था, तो अल्लाह ताला जो मुस्तक़बिल असबाब है सब कुछ उसके सामने है, वो कैसे करेगा। अजीज बात अमीर अजीज बात अमीर जान ले ये माह मुबारक जिसे अल्लाह पाक का महीना कहा जाता है, हजार इज्जत और एहतराम के काबिल है।
ہمارے بزرگوں کا اے عزیز باتمیز جان لے کہ یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے عزت ہزار عزت اور احترام کے قابل ہے. یہ کوئی درازدار اور حامیت مہمان نہیں ہے کہ جو تیرے گھر میں جھاڑو دے دے. اس کی عزت کرو. قرآن آیا ہے لڑنا آیا ہے جس کو تم کو عزت کرنا چاہیے. یہ فقیر ہو کے نہیں آیا ہے تم کو کوئی دینے نہیں آیا ہے. مجھے بہت سے اللہ کو برائت ملتی ہے اور بہت ہمارے ہر کے بزرگوں میں خرابی ملتی ہے. شہید دینے کے لیے ہے تم سے لینے کے لیے نہیں ہے. چند منٹ کے لیے تم بھوک برداشت کرو پیار بھی کرو کیا کرنے میں دینا آتا ہے تو اس کی قدر کرو. درمیان کی قدر کی بہت اچھے انداز میں بہت طویل مجموعہ ہے. مبارک اللہ کا مہینہ کا ہے ہزار عزت و احترام کے قابل ہے. یہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ فیمر نہ ہو آگے تمہارے ہیں. یہ روزہ ہزار عزت و احترام کے قابل ہے. یہ کوئی دل آزار بے حمیت مہمان نہیں ہے کہ جو تیرے گھر میں جھاڑو دے دے. یعنی تیرے لیے ہمارے قادر نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ ایسا معزز مہمان ہے کہ جب آتا ہے تو اپنے ہماری ضروریت وہ خود ساتھ لاتا ہے. تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے لاتا ہے. اور تیرے لیے رحمت و مغفرت کے کہ جب آتا ہے اپنی ہوائی ضروریت کو تو اپنے ساتھ آتا ہے اور تیرے لیے رحمت و مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کو بہت کرتا ہے رمضان کے جی میں آیا کہ اسی کتاب سے میں سنا لوں. ویسے سنایا اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب رمضان کے نماز کے ذکر اللہ کے عجیب عجیب مضامین ہیں. ذکر کے مضمون میں سناتا ہوں کبھی تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے سنا میں ہمارے ہمارے پیچھے کتاب کو سمجھ میں کتاب اور بھی تو وہی سناتا ہوں. سب آدمی علماء پوچھ ہی رہتے ہیں کہ کہاں سے سنا وہ کتاب کہاں ملے گی. میرا مطلب یہ ہے کہ علماء شریف کہ ایسی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ صاحب مقام ہے ان شاء اللہ ان کے کلام سے خود ہم کو بھی یعنی خاص طریقے کی منفعت نصیب ہوگی اور فائدہ حاصل ہوگا. اس وجہ میں نے بیان کیا دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کے قدر کرنے کی توفیق فرمائے. تلاوت ہے ذکر اللہ ہے درود شریف ہے. حضرت موت فرما رہے تھے کہ رمضان کے روزے رکھیں اس لیے ہم نے کچھ دنوں کے لیے تلاوت کی زیادہ تعریف کیا تو تلاوت میں ہم نے لگ گئے اور لکھا کہا کہ ذکر کیا کام ہے. کہا تو تلاوت کرنا ہے ذکر چھوڑ دیا. اچھا ایک چیز چھوڑنے سے نہیں ہے تلاوت یہ کرو ذکر کا معمول جو مشاہد نے بتایا اس کو جاری رکھو تاکہ اس سے ختم کرا جائے. تلاوت کا معمول زمین کو رہنا چاہیے. جو حفاظ قرآن ہیں ان کو تو خاص طور سے ہم لوگ کو بھی جہاں تک ہم سکے گا سب سے تلاوت کرنا چاہیے. اور تلاوت میں خاص اخیر میں مشورہ کوئی عالم طے کرتے جیسا ہم عالمیہ ہو یہ معاملہ یہ مضمون نہ بیان کیا ہوں. تلاوت کرو دل سے کم حضرت ابن عباس قرآن لیتے تھے. کلام ربی جن سے ایسا تو کہہ سکتے ہیں کلام ربی میرے رب کا کلام ہے. معلوم ہوا کہ بلا سمجھے بھی تلاوت مقبول ہے. کلام ربی جو کہا اسی طرح سے الف لام میم ہے. میں تو کسی نے کہا الف لام میم اور نکال دیا الف ایک حرف ہے نام ایک حرف ہے 10 میں بھی نام سے تو کہا کہ بغیر سمجھے تو الف لام میم کہتا ہے. لیکن حضور کے وقت سے معلوم ہوا کہ ان الفاظ سے یہ سوال ملتا ہے معلوم بغیر سمجھے کو ہم جائز کرنا ہے بہت اس کے بغیر سمجھ سب کے سامنے جائز کرتے رہتے تھے. تو باقی ہے اپنی بات حضور نے حدیث الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے 3 سے 90 میں کھل گئی. یہ نہیں کہا کہ اسلام کیا ایک ہے تو کسی میں تاکہ امت کو متوجہ کریں کہ دین آسان ہے. اعتراف بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کی شفقت عنایت مقبول ہو جائے گی اور دین ضروری عافیت انشاءاللہ نصیب ہوگی. سب سے بڑی چیز ہے کلام اللہ سے تعلق ہوگا پھر اللہ کے رسول سے تعلق ہوگا
پھر اسی ذریعے سے اللہ سے تعلق ہوگا، پھر کامیابی ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ میں آیا آپ لوگ وہاں بھی یہی بیان ہی کرتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ یہاں بھی بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اس بیان پر بھی عمل کی توفیق دے، اور مزید جو بیان کرتا رہتا ہوں ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے مریدین، متعلقین، منتصبین، محبین سبھی کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں ہم سب کو اللہ اپنا بندہ بنا دے، اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، کلام اللہ کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ کلام اللہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، مہینہ ہے کلام اللہ کی قدر، ان سے رکھیں قرآن۔ شہر رمضان وہ ہے جن میں قرآن نازل ہوا، جو شہر رمضان سے بڑھ کے قرآن ہے، اصل قرآن ہے۔ قرآن کے نزول کو بتایا کہ شہر رمضان ہوا ہے جن میں قرآن نازل ہوا ہے، مطلب قرآن پاک کی عظمت کا اس کا استعمال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمارے دے، اللہ تعالیٰ قوت دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ میں بھی کچھ کر سکوں۔ اچھا کچھ نہیں کیا ہے، دل میں آتا ہے کہ کر سکوں، کبھی زور، کبھی کمزوری، کبھی اظہار ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، مگر اللہ کی ذات قریب ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم چاہیں گے اور چاہتے رہیں گے تو اللہ ضرور ہدایت فرماتا رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے پڑھنے کا بھی خاص اپنا دستور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے درود شریف قرآن پاک کی تلاوت سمجھ کے بھی ہو، اور عقیدت یہ بھی کہنے لگے تھے کہ تھوڑا سا کوئی وقت ایسا نکال کر کے ترجمہ بھی سیکھو، تاکہ معلوم ہو کہ مکتوب رب العالمین جب ہے، رب العالمین کا یہ مکتوب ہے، تو اس مکتوب کو پڑھنے کی تمہیں کیوں خواہش نہیں ہوتی؟ ہونی چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور کیا ہم سے چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ